باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. تمامی حضرات کو مسجد کے اندر آنے کے لیے پہلے سب سے یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ تمام یہ ارادہ کر لیں نوائت سنت الاعتکاف. اس کے اندر برکت آئے گی. سارے حضرات پڑھیں نوائت سنت الاعتکاف اور اس کے بعد حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے الحمدللہ یہاں قبلہ صاحبزادہ عبدالجبار صاحب نے مجھے آزاد کشمیر سے آیا تھا تو مجھے انہوں نے یہ موقع دیا. پہلے تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بابرکت نورانی رحمت والے محفل کے اندر مجھے یہ موقع عطا فرمایا. ان کے بارے میں بھی الحمدللہ. تو آپ تمامی حضرات توجہ سے، کیونکہ جب توجہ رکھیں گے، جب اپنے دل کو اللہ اور اللہ کے رسول اور اولیاء کاملین کی نسبت میں رکھیں گے تو فائدے آئیں گے. تو اس لیے تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ میں جن بزرگوں کا انہوں نے یہ عرس مبارک رکھا ہے وہ غوث پاک کی اولاد سے ہیں. وہ میرے دادا حضور سید غلام حسن شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے قبلہ والد صاحب سید محمد احمد حسن گیلانی المعروف پیر منجی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس ہے. اس کے لیے آپ کا تعارف ان کے لیے ضروری کرانا چاہتا ہوں کہ آپ تو تمامی حضرات ٹھٹھا کے اندر عبداللہ شاہ صابی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے واقف ہیں، کمال ہستی ہیں. انہی کی اولاد میں سے جو ان کے بیٹے ہیں حسن شاہ و پشاور میں ان کا درگاہ ہے، ان کے بیٹے ہیں جو لاہور کے اندر شاہ محمد غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے بیٹے لاہور میں موجود ہیں. ان کا فیض وہاں سے چلتا ہے. انہی کے بیٹے ایک جو سید شاہ میر گیلانی مظفر آباد، ضلع مظفر آباد کے اندر وہ گئے، وہاں جا کر انہوں نے قیام کیا. ان کی اولاد چلتی چلتی باغ کے اندر پہنچی. باغ کے اندر جس جگہ ہم رہتے ہیں اس کو قادر آباد شریف فرماتے ہیں. قادر آباد شریف ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کے ولیوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگوں کو ذکر الہی کے فعل ان کو زندہ کیا اور وہاں اس جگہ کا نام پڑا قادر آباد. اس نسبت سے یہ ہمارے ان بزرگوں کا آپ کے لیے تعارف. یہ تعارف کے بعد آپ کے لیے توجہ والی بات کہ جو اللہ کے ولیوں نے ہمیں پیغام حق دیا اسے کہتے ہیں روحانی سبق. جب آپ کو الحمدللہ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ جو ایک روحانی اذکار کی محفل کے اندر، روحانی دستگاہ کے اندر، روحانی درگاہ کے اندر موجود ہیں، جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پیر سید خطاب صاحب جو رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ جناب ان کے قبلہ والد صاحب قاری عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ واضحانہ طور پہ آپ کو یہ ذکر روحانی غذائیں اور ان کے یہ پھل لگتے ہوئے ان کے یہ ماشاءاللہ صاحبزادے جناب عبدالجبار صاحب، پروفیسر عبدالغفار صاحب، ان کے بھائی، انہوں نے آپ تمام حضرات کو روحانی غذا دی ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو راستہ بتانا چاہتا ہوں. تھوڑا سا توجہ چاہیے آپ سب کی
یہ بتاتے تو ہیں مگر ہمیں توجہ چاہیے غوث پاک کی اولاد سے ہونے کے لیے۔ آپ کے راستے کے لیے تھوڑا سا بیان فرماؤں گا، تھوڑی اس کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اس کا راستہ بتانے والوں نے تصوف کے اندر بہت بتا دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ اطاعت بے ریا۔ آپ نہیں سمجھے ہوں گے، پھر سمجھ لیں فارسی کے الفاظ میں۔ یک زمانہ کہتے ہیں کہ ایک وقت، ایک گھنٹہ یا ایک وقت صحبت با اولیاء میں یہ شامل ہیں آپ کے پیر صاحب جن کی صحبت میں آپ آ کر بیٹھتے ہیں۔ اس محفل کے طریقے کی بتایا کہ اس کے اندر جو بیٹھتے ہیں، جو اللہ والوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، جہاں اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہو، جہاں اللہ کے محبوب کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہو، یہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کی صحبت ہے۔ اس کے اندر ایک وقت بیٹھنا، ایک گھنٹہ بیٹھنا بہتر، اگلی بات بتاتے ہیں، بہتر از 100 سالہ اطاعت بے ریا، کہ بے ریا 100 سالہ بے ریا کی اطاعت کرنا، غلامی کرنے سے 100 سالہ سے یہ ایک گھنٹہ، چند منٹ، چند لمحے اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنا بہتر ہے۔ بہتر اس لیے ہے کہ اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ملتی ہے، اولیاء کاملین کی محبت ملتی ہے۔ اسی طریقے ایک مثال کے طور پر ایک اور حدیث مقدسہ کے مفہوم کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اکٹھا کر کے ان کو فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، آپ کو میں یہ اعلانیہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی اس جنت کے باغوں میں سے چر لیا کرو، کھا پی لیا کرو۔ تو آپ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کون سے؟ مختصر سا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی توجہ، یہ راستہ آپ کو بتاتے ہیں، اس کا راستہ بتا رہا ہوں کہ روحانی سبق کا یہ راستہ ہے، یہ طریقہ استعمال کریں گے، اس پہ چلیں گے بچوں سے لے کے بڑے تک تو فائدے آئیں گے۔ فائدے کب آئیں گے؟ جب ان چیزوں کو لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے باغ سے چر لیا کرو، کھا پی لیا کرو۔ تو فرمایا صحابہ نے کہ وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو کھانا پینا کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضانہ جو آپ کو بلا پیر صاحب بتاتے رہتے ہیں، مگر افسوس کہ ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو، جہاں میرا ذکر ہو، جہاں میرے محبوب کا ذکر ہو، جہاں تسبیحات پڑھی جا رہی ہوں، یہ جنت کے باغ ہیں، یہ جنت کے باغوں کا ایک پھل ہے۔ اور اس کے اندر یہ چیز بتائی گئی ہے چر لینے کا لیا کہ سب اس کو پڑھا کرو۔ جو اذکار ہوتے ہیں جو آپ کو یہ پڑھاتے ہیں، جو ذکر آپ پڑھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ چرنا یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، ان الفاظ کو پڑھیں۔ یہ راستہ بتانا تھا۔ اب الحمدللہ تھوڑا سا یہ ہے کہ آج کا جو پروگرام غوث اعظم کے حوالے سے، ان کی اولاد ہونے کے حوالے سے انہوں نے مجھے بلایا، ان اس وقت کے لیے آپ سب کے لیے روحانی غذا، اس روحانی غذا کے اندر جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوارد ذکر ہیں، ان کے طریقے کے اندر آپ ان سے نسبت رکھتے ہیں۔ اگر نسبت رکھتے ہیں تو پھر آپ خلوص دل سے ان کو اس مسجد کے اندر آپ بیٹھے ہوئے یہ دیکھ لیں۔ ایک بات اور سامنے، کیونکہ وقت کے بعد، کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں زمین کے اوپر پھیل جاؤ، فرشتوں زمین کے اوپر چلے جاؤ اور زمین کے اوپر جا کر دیکھو لوگوں کے حوالات کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ فرشتے اللہ کے حکم سے آج آپ کے اس دربار عالی شان خطیبیہ میں اور اس مسجد کے اندر اللہ کے وہ فرشتے حاضر ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے نا پیر صاحب کہ وہ سب فرشتے یہاں حاضر ہیں، اور یہاں آ کر وہ فرشتے کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے سارے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کے ولیوں کا ذکر کر کے پھر وہ درود و سلام پڑھ کے وہ کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دعا مانگتے ہیں، دعا میں مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہمیں دوزخ سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ اور یہ بات آپ کی جب آپ ختم کرتے ہیں تو یہی فرشتے
یہاں سے یہ آپ کا پیغام لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر اللہ کو فرماتے ہیں کہ اللہ میں ہم گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ دنیا میں پھیلے تھے، وہاں مسجد میں گئے، وہاں کیا دیکھا؟ آپ کے بندے، اللہ کے بندے آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے لگن میں مست ہیں، جھوم جھوم کر آپ کو یاد کر رہے ہیں، جھوم جھوم کر تیرے پیارے محبوب کے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، سلام و درود بھیجنے کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ دعا میں یہ مانگتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ دوزخ سے نجات عطا فرما دے، اللہ جنت عطا فرما دے، یہی دعائیں مانگتے ہیں نا۔ تو اللہ ان کو فرشتوں کو فرماتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ ان لوگوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آپ کو انہیں نہیں دیکھا۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ دوزخ کو دیکھا؟ کہ یا اللہ دوزخ کو بھی نہیں دیکھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے بتاؤ فرشتوں کہ انہوں نے جنت کو دیکھا؟ کہتے ہیں ان کو جنت کو بھی نہیں دیکھا۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے انہیں جب دیکھا بھی نہیں ہے تو پھر یہ دعائیں مانگتے ہیں، اور پھر اللہ وہاں کھڑے کھڑے ان سب فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ تم سب گواہ ہو جاؤ۔ ہاں ہاں ہاں، اتنی عظیم بات اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے لے رہے ہیں بابا، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب گواہ ہو جاؤ، سب کو اللہ گواہ بنا کے کہتا ہے کہ سب گواہ ہو جاؤ، جتنے وہاں بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے تھے، میرے محبوب کی محفل سجا رہے تھے، اللہ کے ولیوں، میرے ولیوں، میرے دوستوں کی باتیں کر رہے تھے، اس کے بعد دعا مانگ رہے تھے، تم گواہ دو، سب کو بخش دیا جنت سب۔ پھر آپ یقین سے یہ بات اپنے دلوں میں رکھیں کہ آپ سارے اللہ کے اس حکم کے مطابق جنتی ہیں۔ جنتی ہیں، جنتی اس لیے ہیں کہ آپ جنت کے باغوں میں بیٹھ کے اللہ کے حکم کے مطابق۔ پھر اسی طریقے سے بزرگوں تھوڑے سے وقت میں آپ کی توجہ اس طرف رکھوانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی محفلوں کو غنیمت جانیں اس دور کے اندر۔ تو اتنی باتیں کہ اگر ہم عمل کریں گے، اتنی باتیں ہم اگر دھیان میں رکھیں گے، پھر یہاں سے آگے وہی بھی اس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ ایک آدمی محفل میں نہیں آ رہا تھا، وہ اپنے کام کے لیے جا رہا تھا، جاتے ہوئے اس کو جب بات سنی وہ کھڑا کر صرف اسے سنا تو اللہ نے اس کو بھی بخش دیا۔ اتنی اس کی برکتیں ہیں، اتنی اس کی عظمتیں ہیں جو اللہ اور یہ برکتیں آپ کو آج میں نہیں دے رہا ہوں۔ آپ بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کے پاس اللہ کے یہ بزرگ ہیں، یہ صاحبزادہ صاحب کتنی محنت کر کے آپ کو اللہ کے قریب لے کے جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ پھر اس کے لیے توجہ دے کر ان سے تعلق، ان سے لو لگا لیں گے۔ جب ان سے تعلق، ان سے لو لگا لیں گے، ان کے طرف آ کر آپ ان مجلسوں بیٹھ کر یہ فائدے لیں گے تو فائدے آئیں گے۔ اس لیے پھر آگے تھوڑا سا وقت اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ ہم جس مقصد کے لیے آج بیٹھے ہیں اس کے اندر آپ کو روحانی غذا، اب روحانیت کی بہت بڑی غذائیں ہیں، کیونکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے حوالے سے یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب بندہ پورے کا پورا اللہ کے ذکر میں، اللہ کی محبت میں اپنا تن من، اور آپ کے پاس جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں صاحبزادہ عبدالجبار صاحب، آپ توجہ میں دیکھ رہے ہیں نا، کہاں ہیں؟ ان کی طرف دیکھیں ذرا، ایک نظر دیکھیں، اپنے پیر کی طرف دیکھیں جو آپ کو یہ درس دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے، جن کی محبت سے آپ اس جگہ آئے ہیں، ان کو کہتے ہیں صاحبزادہ عبدالجبار صاحب۔ آپ کے لیے ضروری چیز ہے جب ان کے ساتھ آپ کیوں بیٹھیں؟ انہی کی نسبت سے، انہی کی محبت سے، انہوں نے اللہ کی محبت آپ کے دلوں میں ڈالی ہے، اور اس میں اس روحانیت کا پہلا راستہ میں آپ کو بتانے کے لیے تھوڑا سا توجہ اور لے رہا ہوں۔ پہلا راستہ جو ہے اس روحانیت کے سبق کے چلنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے، اس کے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے، اس پہلے راستے کا مقصد ہے فنا فی الشیخ۔ اس کا پہلا کون سی ہے؟ فنا فی الشیخ کی منازل ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ آپ کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اللہ کے ذکر سے آپ کے دلوں کو صاف کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کے ذکر سے آپ کے سینے منور کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اور آپ سمجھ نہیں رہے کہ اس کے لیے آپ سب کو کیا کرنا چاہیے؟ فنا فی الشیخ۔ شیخ کون ہوتا ہے؟ پیر۔ یہ آپ کو جو راستہ بتا رہے ہیں، پھر ان کے حکم کی پابندی کرنا۔ فنا اس لیے ہوتا ہے کہ جو ان کا حکم ہے، جو بتا رہے ہیں، جو اللہ کا ذکر وہ بتا رہے ہیں، جس کے اوپر وہ آپ کو لگا رہے ہیں، آپ سب توجہ سے
پھر ان کی باتیں میں مگن ہو جائیں، ان کے طریقے کے اوپر چلیں، ان سے سبق لیتے رہیں، یہ اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں، آپ ان کے ساتھ اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں، ان کا نقشہ، ان کی صورت، ان کی سیرت آپ کی نگاہ میں ہو، آپ کے دل میں ہو۔ جب آپ ان کے دل میں، آپ کے دل کے اندر ان کی نگاہ آئے گی، ان کی صورت آئے گی، ان کی محبت آئے گی، پھر یہ جناب ان کے فنا، ان کے اوپر آپ اس کا اپنا سارا تن من ان کے حکم کے مطابق، یہ حکم کوئی غلط دیتے ہیں آپ کو بتائیں بھلا جب بیٹھے ہیں، جب بھی انہوں نے حکم دیا ہوگا کہ اللہ کو راضی کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر سے سب معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ بذکر اللہ کی کتنی مرتبہ یہ تلاوت فرماتے ہوں گے کہ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو ایسی ایسی باتیں آپ کو یہ بتا رہے ہیں، ایسی باتوں کے اندر آپ کو توجہ ہونا چاہیے۔ اس راستے کا، اس روحانی سبق کا، اعلیٰ سبق آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو وہ پھر در مرشد دا خانہ کعبہ، جب یہ عقیدہ بنائیں گے آپ، پہلا عقیدہ یہاں بنے گا تو پھر اگلی پوڑی چڑھو گے، در مرشد دا خانہ کعبہ، حج ضروری کریے، تقوی رکھ محبوباں والا، چل گوارا ملیے، چل گوارا ملیے، ادھر آؤ، میری طرف نہ آؤ، میں تو انہوں نے کہا تقوی رکھ محبوباں والا، چل گوارا، کیڑا دوارا ملنا ہے آپ نے؟ مشائخ، فنافی شیخ، مشائخ کون ہیں؟ جو اللہ کے ولیوں میں، جو پیر، جس سے آپ کو راستہ ملتا ہے، پیر کہتے ہیں رہبر، راستہ دکھانے والا، آپ نے ان کو راستہ دکھا دیا ہے، یہ راستہ حق ہے، اللہ کی طرف جانے والا ہے، تو پھر جو حق کا راستہ بتائے پھر حق پہ چلو، پھر حق پہ کیا چلو؟ پھر ان کی طرف توجہ، ان کا صورت سیرت اپنے دل من میں بٹھا کر فنافی شیخ بن جاؤ۔ جب آپ فنافی شیخ بن جائیں گے، آپ کے پیر کی محبت آپ کے دلوں کے اندر آئے گی، اور یہی پیر آپ کو اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھیج دیں گے۔ اس روحانیت کا دوسرا راستہ یہ روحانیت کا راستہ ہے۔ راستہ سمجھتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہو؟ تیری مدد کرتے ہیں، تجھے آگے کیا کہتے ہو؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ دکھا دے ہم کو، انعمت علیہم، انعام یافتہ، یہ انعام یافتہ راستہ، میں راستہ بتا رہا ہوں۔ یہ پہلا راستہ آپ کا قبلہ صاحبزادہ عبد الجبار صاحب، یہ راستہ ہے۔ یہ راستہ کیا ہے؟ آپ راستے میں ان کی طرف آؤ، ساری توجہ اپنے پیر کی طرف لاؤ، ساری توجہ ان بزرگوں کی طرف لاؤ۔ جب آپ کی تمنا، توجہ اپنے پیر، جہاں سے آپ کو دین، عشق رسول مل رہا ہے، اللہ کی محبت مل رہی ہے، پھر ان کی توجہ میں گم ہو جاؤ۔ اگر اس پہ بھی آپ کا یقین نہیں آتا ہے، آؤ میں آپ کو ایک اللہ کے کامل ولی کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں۔ پاک پتن شریف، پاک پتن شریف کا نام سنا ہے نا؟ پاک پتن شریف کے بزرگ ہیں، ان کے بانجے ماشاءاللہ، ان کے بانجے صابر پیا، تو بہن کا وہ ایک ہی بیٹا تھا، تو پاک پتن والے جو بزرگ ہیں ان کا لنگر چلتا، وہ اللہ کے بزرگوں میں شامل ہیں۔ بڑی دنیا پلتی تو بہن نے کہا کہ میں اس بچے کو اپنے بھائی کے پاس چھوڑوں گا، یا بڑا لنگر چل رہا ہے، جیسے یہاں بھی لنگر ماشاءاللہ کتنا چل رہا ہے، کوئی کھلا سکتا ہے؟ کھلانے والی طاقت اللہ کے ولیوں کے پاس اس لیے آتی ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور اللہ نے ساری نعمتیں ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جناب وہ اپنی بہن اپنے بیٹے کو، گھر میں کھانا پینا نہیں تھا تو چلو میرے گھر میں کچھ نہیں، اس نسبت سے لائی تھی اپنے بھائی کے، وہ اللہ کے ولی ہیں، لائی، اور ان کا رشتہ کیا تھا؟ ماما اور بانجے کا رشتہ ہے۔ ماما بانجے کا رشتہ اپنی جگہ رہا، پیر مریدی کا رشتہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ جب وہ بانجا آئے، جب وہ بہن لائی، اور ان کے پاس کیا نام ہے ان بزرگوں کا؟ بابا، جانتے ہو نا کیا نام ہے؟ آپ کو پتہ ہوگا، پنجابی ہے نا، بابا فرید کو اچھی طرح جانتے ہوں گے نا، شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہوں گے، شکر گنج کا معاملہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ کے ولی نے راستہ بتایا تھا کہاں سے شکر گنج بنی۔ یہ روحانیت بھی آپ کے اندر آئی ہے، کیونکہ آپ ایک نسبت سے ہیں، ایک تعلق سے، اگر ایک تعلق سے ہوں تو پھر اگر اس سے فائدہ اس کو نہ سمجھے تو پھر اس جیسا بد نصیب کون ہے کہ جو نعمتیں ملیں، جو اچھی چیز ملے، جو شفا ملے، جو اللہ ملے، اس کو حاصل نہ کر سکے، تو اس سے ایسا بد نصیب۔ ماما بانجا کا رشتہ الگ رہ گیا۔ جب وہ بہن
بھائی کے پاس لائی، کہا بھائی میرا بچہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اس کو اپنے پاس رکھ لو، اس کو اپنے پاس رکھ لو، یہاں کھا پی کے یہ صحیح ہو جائے گا، بن جائے گا۔ تو ماما روحانی پیر بیٹھے ہوئے، جیسے یہ آپ کے روحانی پیر بیٹھے ہیں، مامے نے اپنے بیٹے بھانجے کو بلایا، بلا کر کہا بیٹا جاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کیا بتایا؟ بھانجے کو جاؤ، جا کر لنگر تقسیم کرو۔ کیا کرو؟ میں فنافی شیخ کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ بھانجے کو اپنے مامے نے، اپنے پیر نے حکم دے دیا کہ جاؤ جا کر لنگر تقسیم کر دو۔ تو لنگر تقسیم کرتے ہیں، آپ جیسے ہزاروں کروڑوں کو کھلا رہے ہیں، آپ جیسے کھانے والوں کو پیر صاحب ہزاروں کروڑوں کو وہ 100 روپیہ کھلا رہے ہیں۔ حکم کی پابندی ہے، فنافی شیخ اس کو کہتے ہیں۔ جب یہ بات دیکھی عرصے کے بعد جب پھر ماں آئی، ماں نے آ کر پہلے بیٹے کو دیکھا تھا، بیٹا پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ ماں ہوتی ہے، ماں کے دل میں تڑپ آئی۔ ماں جب تڑپی کہ میں نے اپنے بھائی کے پاس بیٹے کو رکھا تھا کہ یہ کھا پی کے پلے گا، اور یہ تو بالکل سوکھ گیا ہے۔ ماں کی وہ ممتا چیخنے کے بعد ایک دم بھائی کے دربار میں گئی، بھائی میں نے اپنا بیٹا آپ کو دیا تھا کہ یہ کھا پی کے پلے گا، مگر میں آئی ہوں تو میں نے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اس کی صورت کو دیکھ کر، اس کی کمزوری کو دیکھ کر سوکھ گیا ہے۔ قربان جائیں اس پیر کے اوپر بھی، کامل کے اوپر بھی، اور یہ ہونا چاہیے۔ یہ کامل پیر آپ کے سامنے بیٹھے، پوری دنیا میں ڈھونڈ لو ایسے کامل صورت سیرت اللہ کے رسول کی نہیں ملے گی آپ کو، جہاں بھی چلے جاؤ مل رہی ہے آپ کو۔ یہ تو کیوں نہیں لے رہے؟ آپ خوب لیا کریں، خوب چر کے کھایا کریں یہ جنت کے بعد۔ تو وہ پھر انہوں نے، مختصر کروں پیر صاحب، تو وہ بلا لیا بھانجے کو، پھر بلایا، بلا کر کہا بھانجا کیا بات ہے؟ کچھ نہیں پیر صاحب، بے درے، کچھ خوف ہی نہیں، کچھ نہیں پیر صاحب، نہیں وہ میں نے آپ کو جو کام دیا تھا ہاں کر رہا ہوں۔ کیا؟ تقسیم، سب کو تقسیم کر رہا ہوں۔ پھر دیکھیں ازماتے ہیں پیر، ہم تو ازماس میں نہیں جا سکتے۔ پھر کہا جاؤ بیٹا آج کے بعد ایسا کرنا، 2 اپنے لیے بھی رکھ لیا کرو، حکم کی پابندی کرنا۔ یہ شیخ کا طریقہ ہوتا ہے کہ شیخ کی حکم کی پابندی۔ کیا کہا جی انہوں نے؟ 2 اپنے لیے بھی۔ بابا جی 2 اپنے، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ پنجاب سے، ادھر سے، پر یہ محبت والی بات ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں 2 اپنے لیے بھی رکھ لیا کرا۔ جی حضرت، چلے گئے، ماں بھی ان کی چلی گئی، پھر انہوں نے کیا 2 رکھنے، 2 اپنے لیے رکھنے شروع کر دی۔ سب دیتے رہے، 2 اپنے لیے رکھنی شروع کر دی، حکم کی پابندی کرتے ہوئے 2 کب تک رکھتے رہے؟ مہینہ 2 مہینے کے بعد جب پھر ماں آئی تو دیکھا اس سے بھی زیادہ وہ کمزور ہیں، اس سے بھی زیادہ وہ کمزور ہیں۔ تو پھر جب رونے لگی، بھائی کے پاس چیخ پکار کیا، تو پھر جذبات میں آ کے انہوں کو بھانجے کو بلایا، بلا کر کہا کہ بھانجا آؤ، کیا بات ہے؟ جی بس کچھ نہیں، تم آپ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، لنگر سب کو کھلا رہا ہوں۔ تو آگے میں نے کہا تھا 2 اپنے لیے، ہاں رکھی ہوئی ہیں۔ کدھر جا کے دیکھتے تو جو ان کا وہ کمرہ ہے روٹیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ ہائے ہائے، یہ ہے فنافی شیخ، یہ ہے فنافی شیخ کہ ان کے حکم کی پابندی۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ بھرا پڑا ہوا ہے، پھر پکڑ لیا اپنے بھانجے کو، بھانجا آج تم کامیاب ہو گئے ہو، آپ فنافی شیخ کے مقام کو پہنچ گئے ہو، اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں جائیں ملتان، سنیں، جائیں ملتان کے اندر، انشاءاللہ آپ کو رنگ لگیں گے، رنگا رنگ ہو جائیں گے، جاؤ۔ ہے کہ آپ تمہارے نام پہ دنیا پلے گی، ہزاروں پلتی ہیں، دیکھیں تو صحیح۔ جب فنافی شیخ بنو گے، پہلے نہیں پلیں گے آپ، پہلے ویسے ہی ہوتا ہے، اپنا پیٹ بالنا ہوتا ہے۔ جب فنافی شیخ ہو گے تو پھر دنیا تم سے تمہارے نام پہ پلیں گی، اگر عقائد کے اندر آتے ہو تو۔ وہ ملتان چلے گئے پیر صاحب، ملتان میں ایک پنڈورا ہو رہا ہے، وہاں کے ایک بزرگ ہیں بہاؤالدین حق زکریا سے، آپ بڑے مشہور ہیں، اللہ کے ولی، جوش میں آئے، جیسے آتے ہیں نا پیر بھی جوش میں آ کر کہہ دیتے ہیں مانگ جو مانگ مل جاتا ہے، اللہ کے ولی ایسا بھی کہہ دیتے ہیں وہ مل جاتا ہے۔ تو جوش میں آ کے اپنے وہ مریدوں کو کہتے ہیں پنڈورا پٹا دو گلیوں میں،
کہ آج پیر صاحب جوش میں ہیں، آج پیر صاحب اعلان فرماتے ہیں آج جو مجھے دیکھے گا، آج مجھے جو دیکھے گا وہ جنتی ہے۔ سب دوڑتے ہیں، پھر جنت کی بات ملے تو پھر دوڑو گے بھائی، سب دوڑتے ہیں۔ ایک آدمی ہے وہ نہیں دوڑا، اس کو کہتے ہیں 100 روپیہ بانجا، بابا صاحب کا، بابا فرید شکر گنج کے بانجے، وہ ادھر نہیں دوڑا جنت لینے کے لیے، وہاں سے بھاگا 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 پاک پتن پہنچ گیا، تڑپتا تڑپتا تڑپتا، اور پیر کے پاس پہنچ گیا۔ کدھر رشتہ لگ رہا، رشتہ نہیں رکھ دیکھا انہوں نے پیر دیکھا، فنافی شیخ ہو گئے، اپنے شیخ کی بارگاہ میں پہنچے بابا جی، وہ تڑپتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں جوش میں بابا فرید دیکھتے ہیں کہ بانجا جناب علی اس کو کپ نپی لگی ہوئی ہے، دوڑتا ملتان سے دیکھیں نا پاک پتن کتنا راستہ ہے، گاڑی نہیں ہے، پیدل دوڑ رہے ہیں، جنگلوں میں کتنی دوڑ ہے، کوئی لگا سکتا ہے؟ عشق والے لگاتے ہیں، عشق والوں کے سامنے یہ منزلیں آتی ہیں، جو عشق کی پوڑی پہ چڑھتے ہیں، جو فنافی شیخ ہوتے ہیں، جو اپنے پیر کے اوپر تن من دن لگا دیتے ہیں، ان کو یہ مقام ملتے ہیں، وہ دوڑ سکتے ہیں، ہم تم نہیں دوڑ سکتے، کمزور ہیں۔ کمزوری کو دور کرنا تو پیر سے نسبت لگاؤ، پیر کی محبت اپنے دل میں لگاؤ، پیر کی محبت لگے گی بیڑا پار ہوگا۔ جب دوڑتے دوڑتے آئے تو بابا جی نے دیکھا بڑی محفل پڑی ہوئی ہے، لوگ ان کے مرید جیسے آپ بیٹھے ہیں بڑے پریشان ہو رہے ہیں، اور سید زادے اور محبت والے اور عشق والے ایسے کانپتے ہوئے ہافلتے ہوئے پسینے کے اندر جھگ چل رہی ہے، پاؤں سے لے کر اوپر تک مٹی گھٹا، آتے آتے دوڑتے دوڑتے اپنے پیر مرشد کے قدموں میں گر گئے۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سارے خلیفے دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے؟ پیر صاحب کو دیکھیں اطمینان سے، انہیں پتہ ہے کیونکہ وہ روحانی سبق دے رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کوئی کمزوری نہیں آئے گی۔ کمزور وہ ہوگا جو راستے میں بھاگنے والا ہے، جو راستے حق پہ ہے، اس میں کوئی کمزوری کوئی تکلیف سے دور زد میں نہیں لے سکتی۔ حضرت صاحب پھر ایسا ہی ہوا، جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے اٹھایا، ہاتھ پکڑے، سامنے کیا، بولو صبر پیا بانجا کیا بات ہوئی؟ کہا بابا تم نے میری ڈپٹی تو ملتان میں لگائی تھی، میں گیا تھا، مگر یہ اعلان سنا، یہ اعلان سنتے ہوئے میرے دل نے، میرے پیر کی محبت نے مجھے یہ گوارا نہ کیا کہ یہاں سے جنت لے لو، میں آپ کے قدم میں آ گیا ہوں کہ میرے پیر کے پاس جاؤں۔ ہائے ہائے، یہ فنافی شیخ ہے بچوں، یہ فنافی شیخ ہے آپ کے لیے۔ آپ کو الحمد روحانی غذا لیا کریں، اپنے پیر بزرگ استاد بھی پیر، استاد کے ساتھ والا بھی پیر، اور استاد کے بزرگوں کے پیر تو پھر ماشاءاللہ طریقت میں شریعت میں آئے ہے ڈھونڈو بابا جی، عبد الجبار جیسا نہیں ملے گا، آج آپ کو ملے ہیں تو لے لو ان کی نسبت، لے لو ان کی محبت اپنے دلوں کے اندر، یہ لو گے، یہ اس کی محبت میں آپ سے پیسے نہیں مانگیں گے، اس کی محبت میں آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ڈالیں گے، اور ڈالتے ہیں، بولو گے ڈالتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آپ کے اندر ڈالتے کہ نہیں؟ کیا کرواتے ہیں آپ سے؟ بتی بند کرو اللہ 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 اللہ، بچوں ایسے ہی کرتے ہو نا محفلوں میں؟ کدھر بھیجتے ہیں یہ آپ کے؟ انہوں نے یہ کہا میرے گھر جاؤ، میرا کم کرو، میرے کمرے کرو، نہیں، اللہ 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 اللہ، نہیں، پھر آئے نا زبان کی اقرار کرو نا، یہ دل یہ دماغ چر لو نا، چرنا یہی ہے کہ کھاؤ بولو، چرنا یہ تو آپ ہی بولو اللہ، یہ چر لیا، جنت کا باغ چر لیا، بچہ آپ ہی کو بولو اللہ، یہ جنت کا باغ چر لیا، بچے آپ ہی بولو اللہ، یہ جنت کے باغ کی غذا ہے۔ کیا غذا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ وہاں جو چرنا یہ ہے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کر رہے ہیں، تم بھی اللہ کرو، تم بھی اللہ کرو، یہ باغ سے چرنا، یہ کھانا پینا ہوتا ہے، تو یہ چراتے ہیں مختصر سے وقت میں۔ پھر کیا ہوا؟ آخری بات عشق والی پوڑی، کیونکہ لمبی کراؤ گے تو پوری رات چل دے گی، مجھے رکھ لو تو پوری رات، اللہ والے نہ رات کو خوف ہے نہ دن کو، جو پہلی آیات اللہ کے حکم سے پڑھی، جب ان اللہ والوں کے اندر آتی انہیں کوئی خوف نہیں، کسی کا غم نہیں، کسی کی پرواہ نہیں، تھکاوٹ نہیں، بیماریاں یہاں سے دور ہوتی ہیں، کوڑ یہاں سے دور ہوتے ہیں، ساری بیماریاں اللہ کے ذکر سے بچہ دور ہوتی ہیں، مگر محبت اپنے دلوں کے اندر ڈالو گے تو پھر آگے محفل نکلے گی۔ تو پھر اس میں یہ ہوا کہ قبلہ صاحب کے پیر صاحب نے اپنے بھانجے کو اٹھایا، کانپتے ہوئے سب کے سامنے کھڑا کیا، کہا کیا ہوا؟ یہ معاملہ ہوا پیر صاحب میرے ساتھ، وہاں تو یہ اعلان ہو رہا تھا، وہ پیر صاحب ان کے مرید، اور انہوں نے ڈنڈولا پٹا دیا، آج جوش میں ہیں، جو ان کو دیکھے گا وہ جنتی،
تو میری محبت اور میرے اس عشق نے میرے اپنے پیر کی طرف دیکھا کہ میں اپنے پیر کو کیوں نہ دیکھوں. آئے قربان جائے نا پیر کیا کرتے ہیں؟ پھر جبار صاحب کیا کرتے ہیں؟ یہیں سے جنت کے باغ چراتے ہیں آپ کو. یہ جنت کے باغ چرتے ہو کس کی وجہ سے چڑھ رہے ہو؟ پیر صاحب کی وجہ سے. بابا جی سچی بات بولنا چاہیے اللہ کے گھر میں. یہ جو آپ چڑھ رہے ہیں کس کی وجہ سے چڑھ رہے ہیں؟ قبلہ پیر صاحب کی وجہ سے آپ یہاں بیٹھ کے اللہ کے ان جنت کے باغوں سے چڑھ رہے ہیں, یہ ذکر کر رہے ہیں. تو پھر اللہ کے اس ولی نے کیا کیا, جبار صاحب نے کیا کیا, اور اسی طریقے اس بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا, اسی جگہ جہاں بیٹھے ہوئے بانجے کو پکڑا, کھڑا کیا, کھڑا کر کر اعلان کیا, لوگوں سب سن لو. سنتے ہو؟ آج سنا ہوگا آپ نے, دیکھ بھی دے ہوگے. لوگوں سب سن لو, یہ تو ایک دیکھنے کی بات ہے, اس جگہ سے جب تک کوئی گزرتا جائے گا وہ جنت میں جاتا جائے گا. اور وہ عشق کی بات ہے, یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے, وہ عشق والی بات تھی. پھر وہاں سے جب وہ مقام ان کو ملا, وہ فنا پھر شیخ ہوئے, اپنے پیر کی محبت میں رشتہ نہیں دیکھا, مامے باجے کا رشتہ نہیں لایا, پیر کی محبت میں. اس کا پیر کی محبت کیا تھا؟ اس کا حکم ماننا. ذرا غور کرنا نا والا, پیر نے کیا کہا؟ لنگر بانٹو, اور سب وہ بانٹتے رہے, حکم مانا کے. یہ نہیں کہا کہ کھانا بھی پیچھے ہے, ہم تو کھانا پہلے کھاتے ہیں نا چھپ کے, مگر اس کھانے نہیں دیتا. حکم پیر کا یہ ہے کہ بس وہی کام کرو جو پیر نے کہہ دیا. دوسری بات, پیر نے کہا دیا اپنے لیے 2 رکھو, یہ نہیں کر کے 2 رکھو, کھا بھی لیا کرو, 2 رکھتے رہے. پیر کا حکم یہ ہے فلافی شیخ ہے. تو بس مختصر کروں, فنافی شیخ جب پہلی پوڑی چڑھو گے میرے بھائیوں, اس کی محبت میں آؤ گے, اپنے پیر کے طریقے کو پاؤ گے, پھر یہ پیر آپ کو کہاں لے جائیں گے. مختصر میں جاتے ہیں, اور جانا چاہیے, اور جانے کے لیے یہ چاہیے کہ تن من دن دن دارا سب کچھ قربان, جس اللہ نے ہمیں بنایا اس کے ذکر کے لیے وقت کی ہم پابندی کرتے, یہ نہیں ہونا چاہیے. مگر یہ ہوا پھر انہوں نے ایک دم, جب آپ نے رنگ پیر کا چڑھا دیا, پیر نے ایک دم پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کے لیے, اس کے چڑھنے کے لیے جب وہ چڑھتا ہے تو پھر ایک دم اللہ کے وہ محبوب اللہ کی بارگاہ میں فنا فی اللہ بنا دیتے. جب فنا فی اللہ بنا دیتے پھر پیچھے کیا جاتا ہے؟ باقی باللہ رہ جاتا ہے. فنا فی اللہ کا مقام پھر یہ راستہ ہے. یہ میں مختصر اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے. یہ چردے, یہ کھانے پینے, روٹی کھانا, یہ نفس کی بات ہے, مگر یہ روحانی غذا جو جس کا میں نے راستہ بتا دیا, یہ راستے بتائے ہیں پیر صاحب. میں نے ابھی 3 راستے بتائے ہیں, ایک پیر کے ساتھ اللہ کے محبوب کے حکم کا مطابق بھی ہے, یہ اللہ کے حکم کے مطابق کی, اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کی, اور پیر کے حکم کے مطابق بھی 3 پوڑیاں چڑھانے کا میں نے آپ کو یہ راستہ بتا دیا ہے. تو یہ راستہ بھولو گے؟ جو بھولے گا تو پھر بھولا ہے. بھولے کو مقام دروازہ نہیں ملتا, جو یاد کرتا ہے اس کو کہ میرا یہ گھر ہے, میرا دروازہ, یہ گھر ہیں آپ کے, یہ چڑھنے والے. تو اس لیے یہ توجہ آپ کی دہلانے کے لیے, یہ اگر اس جگہ بھی ہم اتنے پانے کے بعد بھی اس دور میں ہم اگر اس کو نہ پا سکے تو پھر ہم جیسا کوئی بد نصیب ہوگا. اتنی نعمتیں مل رہی ہیں, اتنے اللہ کے ذکر مل رہے ہیں, اتنے جنت کے باغ مل رہے ہیں, اتنے جنت کے خزانے مل رہے ہیں, یہاں اس ادارے کے اندر آپ کو مل رہے ہیں, اور پھر آپ ہم سے دور ہوں تو دور والے سے بچو. وہ شیطانی وسواسات دور کر کے بھلے کچھ کہتے رہے, پہلے عقیدہ اپنا اس کو اوپر لگاؤ گے. جو میں نے ایک پہلے بات بتائی تھی دوڑ دوڑ کے, مرشد دا دار خانہ کعبہ, نہیں سمجھے تو اللہ والے کدھر لگاتے ہیں. یہ بھی تصوف کے اندر کی بات ہے. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی. نہیں لگی؟ بولو نہیں لگی؟ بولو نہیں لگی؟ بولو نا نہیں لگی؟ پھر آقا نہ بولو لگی. مرشد من وچ لائی. اللہ 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 کس نے لگائی ہے؟ جب آپ محفل میں آتے ہو کون اللہ کراتا ہے آپ سے؟ مرشد کراتے ہیں. مرشد ہیں یہ, مرشد مانو گے پکے دل سے تو پر. کون کراتا ہے یہ؟ کون لگاتا ہے؟ الف اللہ چمبے دی موٹی مرشد من وچ لائی ہوں. یہ سبق دیتے ہیں اگلا نفی اثبات والا. کون سا سبق ہے یہ؟ ان کے پاس موجود ہے. لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں اللہ کے سوا. لا معبود الا اللہ, کوئی نہیں عبادت والا اللہ کے سوا. لا موجود الا اللہ, یہ نفی اثبات دیتے ہیں آپ کو. اس کے اگر آگ نہ جاؤ یہ دیتے ہیں آپ کو, مگر آپ نہ سمجھے.
لا الہ الا اللہ پڑھاتے ہیں، یہ پڑھاتے ہیں نا، ان کا عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کوئی نہیں اللہ کے سوا، یہ صاحب یہی عقیدہ ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، نفی ہو گئی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بچے پڑھتے ہو نا، لا موجود الا اللہ یہ بھی پڑھاتے ہیں، نفی کرواتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، یہ رنگ چڑھاتے ہیں اللہ والے ہیں، یہ رنگ چڑھاتے ہیں اللہ والے، اولیاء الذی اذا ذکر اللہ، اولیاء کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کو تم دیکھو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ آپ کو یاد کراتے ہیں کہ نہیں یہ روز؟ ماشاءاللہ یہ قرآن اللہ کی یاد ہے جو بچے پڑھتے ہیں یہاں، کتنا نور علی نور کام ہے، کتنے خوش نصیب ہو، نور علی نور میں بیٹھے ہو۔ تو لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، میرا اور کوئی مقصود نہیں اللہ کے اللہ مقصود، لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، یہ نفی اثبات، وہ جو اس کے اندر آیا نفی اثبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، نہیں سمجھے تو یہ سمجھ آئے گی جب، تو پھر کامیابی ہے، نہیں سمجھ آئے گی تو پھر فضول بات ہوتی ہے۔ فضول سے بچنے کے لیے یہ صحبت یک زمانہ، صحبت باولیاء والا معاملہ اپنے دلوں میں بٹھا کر بیٹھ جایا کرو، جتنی دیر محفل ہوتی ہے توجہ سے بیٹھ جایا کرو۔ بس مختصر سا کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو روحانی غذا دینے والا ہوں۔ روحانی غذا میں یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جن سے میں تعلق رکھتا ہوں، جن کی اولاد کا آج یہ عرس منایا جا رہا ہے، میرے قبلہ دادا جان، میرے قبلہ والد صاحب، ان کی لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ آپ کو یہ یقین نہ چاہیے کہ وہ کون ہے جی، ان سے تعلق اتنا رکھے گیا ہے سید، جس نے یہ سید جان لیا، اگر اس پہ جاؤ گے تو اور لمبی بات بنے گی، مگر اس کو میں نہیں چھیڑتا ہوں۔ سید والی بات کو چھوڑوں تو آپ کے سامنے خواجہ جنید بغدادی کی مثال بری پڑی ہوئی ہے، دیکھیں گے سید کا مقام نا، تو آپ بھی اپنے دلوں میں سید بغدادی ان کی نسبت سے میں بیٹھا ہوں، جیسا بھی چہرہ آپ کے سامنے ہے مگر ہوں سید سے تعلق رکھتا، اپنے دلوں میں سادات کی محبت رکھ کے بیٹھو گے، جیسا بھی ہوں بیٹھو گے، میں جیسا بھی ہوں مگر سید آپ کی لاج رکھے گا، جس کو کہتے ہو رسول اللہ، پھر آپ کے لیے وہ سارے راستے کھول دیں گے، پھر آپ کے لیے اب ایک ہماری آج کل کی بہت ضرورت ہے، جو ہمارے آج نچوڑ کٹ گئے ہیں، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ایک دیا، بیان سے ایک بات اور نکل آئی ہے، پھر صاحب ناراض ہونا، اللہ کے محبوب نے آخری خطبہ دیا، لوگوں مجھے نبی مان لیا نا جی، خطبہ آخری دیا کہ میں جانے والا ہوں، یہ خطبہ یاد رکھو، میرے پیچھے میرا دین، میرا اسلام، میرا گھر، میرا یہ سارے آپ کے لیے خطبہ۔ اس کے بعد آؤ عاشقو، آپ بھی عاشق اس وقت بیٹھے ہوئے، آپ کو عشقالی، میں عشق والی بات کرتا ہوں، یہ عشق کی منزلیں۔ حضور یہ جو ماہ مقدس صدیق اکبر جانتے ہیں، پہلے محبت والے، پہلے اللہ کے محبوب کی چاہت والے، پہلے ساتھی، پہلے ساتھی کا ہی بڑا مقام ہوتا ہے، پہلے ساتھی صدیق اکبر، انہوں نے بھی اپنی رائے کے اندر خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، دین، حق، جان، مال، تن، من، دن سب قربان کرنے کا اعلان دیا کہ لوگوں 1400 سال پہلے وہ آپ کو دے گئے، 1400 سال کے بعد پھر آپ کو دیتے آپ کے سامنے 1400 سال کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی جیسے عشق رسول اللہ والے بڑے بڑے آئے، دیتے آئے، مگر اس دور کے اندر آج آپ کو 1400 سال کے بعد وہی خطبہ، وہی حق، وہی دین، وہی اسلام، وہی جذبہ اللہ اور اللہ کے رسول والا خادم حسین رضوی آپ کو دے گیا بھائی، خادم حسین رضوی اس دور میں وہ خطبہ دے کے چلا گیا کہ وہ لوگوں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، مزہ نہیں آیا عشق والی، انہوں نے وہ خطبہ دیا۔